سہیل رائج کا کالم ہر طرف اضطراب کیوں ہے؟ پی ڈی ایم کی تحریک کا پہلا مرحلہ اپنے مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہا۔ جلسے اور جلوسوں میں جس قدر عوامی شمولیت کی توقع تھی وہ پوری نہیں ہوئی، مگر اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ ملک میں سب ٹھیک ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم کی ناکامی کے باوجود معاشرے میں ہر طرف حکومت کے خلاف اضطراب موجود ہے۔ حال ہی میں صوبائی حکومت کی ایک رپورٹ میں انکشاف ہوا ہے کہ پچھلے ماہ کے صرف 21 دنوں میں 653 احتجاجی جلسے اور جلوس منعقد ہوئے ہیں۔ کبھی سرکاری ملازمین، کبھی نرسیں، کبھی ڈاکٹرز، کبھی بجلی کے صارفین اور کبھی مہنگائی سے تنگ آئے ہوئے لوگ باہر نکل کر احتجاج کر رہے ہیں۔ کوئی سروے کیا جائے یا عوامی جائزہ لیا جائے تو تاجروں سے لے کر مزدوروں تک ہر کوئی اپنی معاشی حالت پر مضطرب ہے۔ ہر طرف اس اضطراب کی وجہ کیا ہے؟ ظاہر ہے کہ ہر کوئی اپنے حالات سے غیر مطمئن ہے، شاید اس لیے غیر مطمئن ہے کہ اس کے خیال میں اسے جو ملنا چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا، جو خواب اسے دکھائے گئے تھے یا اس نے خود ہی دیکھ لیے تھے وہ پورے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ جب معاشرے میں اس طرح کا عمومی اضطراب ہو تو عوامی احتجاج کا ماحول پیدا کرنے کے لیے بس ایک دیا سلائی دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ حکومت خوش قسمت ہے کہ اہل سیاست کو ابھی وہ تیل اور دیا سلائی نہیں مل سکی جو اس اضطراب کو انقلاب اور عوامی احتجاج میں تبدیل کرنے کے لیے ضروری ہے۔ اضطراب کیوں پیدا ہوتا ہے؟ جب آپ کو اپنی امید اور توقع سے کم ملے تو اضطراب شروع ہو جاتا ہے۔ جب آپ کو لگے کہ آپ کی محنت اور کوشش کے باوجود آپ کو نہیں مل رہا جس کا وعدہ تھا تو پھر اضطراب جنم لیتا ہے۔ اس وقت ہر طرف یہی صورتحال نظر آ رہی ہے۔ دراصل وعدے اس قدر بلند بانگ اور امیدیں بہت زیادہ تھیں لیکن عمل درآمد بہت ہی کم ہوا ہے۔ وعدوں اور عمل درآمد میں خلا اور تفریق کی اضطراب کی اصل وجہ ہے۔ معاشرے میں جس ٹھہراؤ، سکون یا اطمینان کی توقع تھی وہ دور دور تک نظر نہیں آ رہا۔ کسی بھی حکومت کا بنیادی فرض یہ ہے کہ وہ عوام کو اطمینان اور سکون کی دولت سے مالا مال کرے اور ان کی امیدوں پر حد الوسع پورا اترنے کی کوشش کرے۔ ظاہر ہے ایسا نہیں ہو رہا، اس لیے اضطراب ہے۔ اس معاملے کا مثبت پہلو دیکھا جائے تو وہ یہ ہے کہ حکومت کی آدھی ٹرم مکمل ہونے کے باوجود لوگوں کی امیدیں ابھی مکمل طور پر ٹوٹی نہیں ہیں۔ وہ مضطرب ہیں، ناراض ہیں لیکن مکمل طور پر روٹھے نہیں ہیں کیونکہ انہیں اب بھی امید ہے کہ حکومت ان کے ساتھ کیے گئے وعدے پورے کرے گی۔ یہ جلسے جلوس یا احتجاج حکومت کو جھنجھوڑنے اور توجہ دلانے کے لیے ہیں کہ اگر حکومت نے ان جلسے جلوسوں اور احتجاجی مظاہروں کا اثر قبول نہ کیا، عوامی اضطراب کا خیال نہ کیا تو پھر اگلا مرحلہ ناراضی اور مخالفت کا ہوتا ہے۔ ابھی عوامی موڈ ایسا نہیں کہ حکومت کو اٹھا کر پھینکنے کی بات کی جائے، ابھی مطالبات منوانے کا موسم ہے۔ ابھی اسی حکومت سے توقعات اور امیدیں ہیں، البتہ جب امیدیں مکمل طور پر ٹوٹ جائیں گی پھر غصہ، ناراضی اور ناامیدی جنم لے گی۔ تاریخی طور پر دیکھا جائے تو اضطراب تبدیلی کو جنم دیتا ہے۔ اگر اضطراب کا مداوع نہ کیا جائے، اضطراب کو سکون نہ ملے اور یہ اضطراب بڑھتا جائے تو پھر یہ تبدیلی کا پیش خیمہ ہوتا ہے۔ اضطراب سیاسی وارننگ بھی ہوتا ہے۔ اگر حکمران اضطراب کا توڑ نہ کریں، اضطراب بڑھتا رہتا ہے تو آخرکار یہی اضطراب تبدیلی لے کر آتا ہے۔ اضطراب دراصل سیاسی شعور کے اظہار کا ذریعہ ہے اور جب اس اظہار کو مثبت رسپانس نہ ملے تو پھر اس کا رخ تبدیلی کی طرف مڑ جاتا ہے۔ موجودہ حکومت کو ہر طرف پھیلے اضطراب کو سکون میں بدلنے کے لیے دورس اقدامات کرنے ہوں گے، وگرنہ اگلے الیکشن میں یہی اضطراب غصہ بن کر اس حکومت کے خلاف کام کرے گا۔ دنیا بھر کی تحریکوں کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تحریک پہلے ہی دن آگ کے الاؤ کی طرح جلتی اور بھڑکتی نہیں، بلکہ پہلے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں سلگتی ہیں، ان میں ہلکی ہلکی آگ لگتی ہے اور پھر رفتہ رفتہ یہی چنگاریاں بڑے بڑے انگارے بن کر الاؤ کی آگ کو تیز کر دیتی ہیں۔ ابھی تک کی صورتحال میں جلسے اور جلوس، احتجاج اور مظاہرے چھوٹی چھوٹی چنگاریاں ہیں۔ حکومت کو چاہیے کہ ان چنگاریوں پر ابھی سے پانی ڈالے تاکہ یہ الاؤ کی شکل اختیار کر کے حکومت کے لیے خطرہ نہ بنے۔ عمران خان نے 22 سال کوچا کوچا کریا جلسے اور جلوس کی سیاست کی ہے، اس لیے وہ عوامی موڈ اور مزاج سے بخوبی واقف ہیں۔ ان کے جاننے والے بتاتے ہیں کہ عمران خان ہجوم کو دیکھ کر فوراً اس کے موڈ اور تعداد کا اندازہ لگانے کے ماہر ہیں۔ امید ہے کہ وزیر اعظم تک بھی 21 دنوں کے اندر صرف ایک صوبے پنجاب میں 653 احتجاجی جلسوں اور جلوسوں کی خبر ضرور پہنچی ہوگی۔ یہ بھی امید ہے کہ وزیر اعظم نے ان احتجاجی جلسوں کے اندر عوامی موڈ کا اندازہ بھی لگایا ہوگا اور پھر عوامی اضطراب کو ختم کرنے یا اس کا مداوع کرنے کا بھی کوئی نہ کوئی فارمولہ بنایا ہوگا۔ توقع کرنی چاہیے کہ اس فارمولے پر جلد از جلد عمل درآمد ہوگا تاکہ معاشرے کا اضطراب ختم ہو اور سکون کا دور شروع ہو۔ دوسری طرف پی ڈی ایم تحریک کے دوسرے مرحلے کو شروع کرنے والی ہے۔ اسے بھی ٹھنڈے دل سے ہر طرف موجود عوامی مسائل کا ادراک کرنا چاہیے اور انہی مسائل کو اپنی تحریک کا حصہ بنانا چاہیے۔ کوئی بھی تحریک صرف سیاسی کارکنوں کی شرکت سے کامیاب نہیں ہو سکتی۔ صاف بات ہے اگر عام لوگ، کسان، مزدور یا معاشرے کے دوسرے طبقے کسی مہم یا تحریک میں شریک نہ ہوں تو اس کی کامیابی کا امکان بہت کم ہوتا ہے۔
پی ڈی ایم کی تحریک کے پہلے مرحلے میں یہ کمزوری خاص طور پر دیکھنے میں آئی کہ اس میں صرف سیاسی کارکن تھے، عوام، کاشتکار، مزدور، رکشہ ڈرائیور یا طالب علم بطور کلاس کہیں نظر نہیں آئے۔ پی ڈی ایم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو اسے اضطراب میں مبتلا طبقات سے رابطہ کرنا چاہیے اور پھر ان کے ساتھ مل کر اپنے احتجاج کو مربوط کرنا چاہیے۔ جس دن پی ڈی ایم اس میں کامیاب ہو گئی اس دن حکومت کا بول و رام ہو جائے گا، جبکہ دوسری طرف حکومت کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ سیاسی جماعتوں اور مضطرب طبقات کا اتحاد نہ ہو پائے۔ اس کے لیے حکومت کو اضطرابی اور احتجاجی طبقات کے مسائل حل کرنے چاہیے، بالکل ویسے ہی جیسے سرکاری ملازمین کی تنخواہ کا مسئلہ حل کیا گیا ہے۔